بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لیفٹ رائٹ چینل کے ساتھ طاہر نعیم آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میچ ہوا پاکستان اور آسٹریلیا ٹیموں کے درمیان، جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کرنے کا کہا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 367 رن سکور کیا۔ آسٹریلیا کے بیٹسمینوں نے پاکستانی بالروں کی خوب دھلائی کی، جس میں رب صاحب جو پاکستانی ٹیم کے بہت مایہ ناز بنجے ہوئے فاسٹ بالر ہیں، اس کی انہوں نے خوب دھلائی کی آج، اور ان کو بتایا کہ بالنگ کیسے کرنی ہے، پہلے سیکھ کے آؤ۔ صرف پیس سے ہی بالنگ نہیں ہوتی، ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، یارکر، باؤنسر، سلو ڈلیوریز، یہ سب کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے انٹرنیشنل لیول کا بالر بندہ بنتا ہے۔ سیدھا آگے تیز بال کر دینا یہ کوئی بالنگ نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کی ٹیم کی بالنگ اس ورلڈ کپ میں انتہائی کمزور ہے۔ ٹیمیں پاکستان کے خلاف 350 سے اوپر سکور بنا رہی ہیں، اور ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ ہے، اس میں صرف ایک شاہین افریدی انٹرنیشنل لیول کے بالر نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی عام بالر ہی ہیں، وہ پی ایس ایل لیول کے بالر ہیں، انٹرنیشنل لیول کے بالر نہیں ہیں۔ ناظرین، پاکستانی ٹیم کی کیپٹنسی بابر اعظم کر رہے تھے، جس نے ٹاس جیت کر پہلے آسٹریلیا کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ حالانکہ اتنی اچھی بیٹنگ پچ پہ پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان 300 پلس سکور کر دیتا تو آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا۔ خیر، آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی، 367 ہیوی سکور بنائے۔ جب پاکستان کی باری آئی، پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق اور امام الحق صاحب دونوں پچ پر حاضر آئے۔ دونوں نے اننگز کا آغاز کیا، اچھے سکور بنائے انہوں نے، لیکن دونوں میں سے ایک اوپنر کو 150 سکور کرنا چاہیے تھا۔ دونوں پلیئر سیٹ ہو چکے تھے اور وہ 50 اوور پورے کھیلتے۔ دونوں میں سے ایک پلیئر 50 اوور پورے کھیلتا اور باقی کھلاڑیوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جارحانہ اننگز کھیلیں، اپنے شاٹس کھیلیں، رن ریٹ کو مینٹین رکھیں، تبھی پاکستان جیت سکتا تھا۔ دونوں اوپنر سیٹ ہو کے آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بابر اعظم صاحب آئے، جو پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انہوں نے روایتی 1-2 چوکے مارے، اس کے بعد جناب صاحب گھر کو واپس لوٹ گئے۔ بابر اعظم کے بعد رضوان نے بھی اچھا کھیل پیش کیا، لیکن وہ بھی زمپا کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سعود شکیل صاحب، جو پاکستان کے مایہ ناز منجے ہوئے لیفٹ ہینڈڈ، جن کو سعید انور ثانی کہتے تھے لوگ، وہ بھی 30 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حسب روایت پاکستانی ٹیم کی جو لائن لگ گئی، 367 کا پہاڑ جیسا سکور دیکھ کے ان کے جو دل گردے فیل ہو گئے، انہوں نے کام نہیں کیا اور 304 رن بنا کر آل ٹیم گھر کو واپس لوٹ گئی۔ ناظرین، اب آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے اور آسٹریلیا جیت چکا ہے۔ دونوں ٹیموں نے 4 میچ کھیل لیے۔ پوائنٹ ٹیبل کو مد نظر رکھا جائے تو دو میچ پاکستانی ٹیم نے جیتے ہیں اور 2 میچ ہی آسٹریلین ٹیم نے جیتے ہیں۔ دونوں کے 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ سیمی فائنل ٹاپ 4 پر آنے کے لیے پاکستان کو ابھی بھی 3 میچ اور جیتنے پڑیں گے۔ پاکستانی ٹیم کو 3 میچ اور جیتنے پڑیں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون سی ٹیم ٹاپ 4 میں آ رہی ہے۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے بہت زیادہ چانس بن چکے ہیں۔ دونوں ٹیموں نے 4 میچ کھیل کے 4 میچ جیت لیے ہیں، 8 پوائنٹ ان کے ہو چکے ہیں، اور پاکستان اور
آسٹریلیا کے 2 میچ ون کیے ہیں، دونوں کے 4 پوائنٹ ہیں، 2 میچ وہ ہار چکی ہیں۔ اب جو نیکسٹ میچ آنے والے ہیں پاکستان کا افغانستان، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، ان ٹیموں کے خلاف بنگلہ دیش، ان ٹیموں کے خلاف کم سے کم 3 میچ پاکستان کو اب جیتنے پڑیں گے۔ 3 میچ جیتے گی تو پوائنٹ ٹیبل ٹاپ 4 پر آ سکے گی۔ ناظرین نیکسٹ میچ جو پاکستان کا وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم افغانستان کو ٹف ٹائم دے گی۔ افغانستان کے ساتھ میچ اچھا ہوتا ہے، افغانی بڑے جوش اور ولولے سے کھیلتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میچ دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میچ کی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔